یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ ہم دوسرے خطیب کو جو آواز دینے جا رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا توصیف مدنی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ احمدیہ سلفیہ کو اس شعر کے ساتھ کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، ارے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ محترم حضرت مولانا فضیلت الشیخ حضرت مولانا توصیف مدنی صاحب حفظہ اللہ آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے عمر عبداللہ ہوں گے، حافظ محمد جسیم ہوں گے، مصطفیٰ لقمان ہوں گے۔ ہمارے پاس شاعروں کی ایک بڑی فہرست ہے المقررین۔ میں ایک بار بیچ میں بتا دوں، حضرت مولانا سعد النجیب صاحب، جس کو اگر دنیا آپ لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے سنا ہے اور آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سے ان کی تقریر کو سنتے ہیں، اچھی تقریر اور اچھی نعت خوانی اور اچھی آواز کے مالک حضرت مولانا سعد النجیب صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، جس کو آپ یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ اس کو براہ راست دیکھیں گے۔ آپ حضرات دل جمی سے تشریف رکھیے۔ آپ کے درمیان آپ کا خطیب حضرت مولانا توصیف مدنی حفظہ اللہ۔ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل ذكره في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور رجورہ کے محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھ سکوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت کریں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت کیا، اور اس دنیا میں بود و باش رکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ تمام وسائل اور چیزیں مہیا کر دیں جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ اس وسیع و عریض کائنات کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ کی بے شمار نشانیاں چھپی پڑی ہیں، اور قرآن کریم پڑھیں گے تو جا بجا ان نشانیوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ کہیں دن و رات کی آمد و رفت کو، کہیں گردش لیل و نہار کو، کہیں اس وسیع و عریض نیلگو آسمان، اور کہیں اس مسطح زمین کو اللہ اپنے لیے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے 20ویں پارے کی آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ کہ نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا جو معبود برحق ہوتا، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ رات ہی رات بناتا تو کون ہے اللہ کے علاوہ معبود برحق جو تمہارے لیے روشنی کو لے کر آتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ دن ہی بناتا، رات نام کی کوئی شے نہ ہوتی، تو کون ہے اللہ کے علاوہ معبود برحق جو تمہارے لیے رات کو لے کر آتا جس کے اندر تم آرام کرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی عظیم الشان رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے دن بھی بنائے تاکہ تم اپنی معاش روزی حاصل کر سکو، اور رات بھی بنائی اس نے تاکہ تم اس کے اندر آرام کر سکو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بن سکو. عظیم نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اس کائنات کو ہمارے لیے مناسب بنایا زندگی گزارنے کے لیے. کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے باعث قرار بنایا ہے. اور اسی لیے ایک بڑی نکتے کی بات لکھی ہے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، دور جدید کے مشہور ترین عالموں میں سے. وہ کہتے ہیں کہ آج انسان خلاؤں کا چکر لگا رہا ہے. زمین اپنی وسعت کے باوجود لوگوں پر تنگ ہو رہی ہے. وہ دوسرے پلینٹس کی طرف جانا چاہتا ہے. کوئی مارس پہ زمینیں خرید رہا ہے اس لیے کہ اگر زمین تنگ ہو جائے تو وہ دوسرے سیارے پہ جا کے زندگی گزار سکے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. تمہارے لیے قرار حاصل کرنے کی جگہ یہ زمین ہے. تو کسی دوسرے پلینٹ پہ کسی دوسرے سیارے پہ انسان بود و باش نہیں اختیار کر سکتا. کہیں آکسیجن کی کمی ہے، کہیں پانی نہیں ہے. اور اس زمین پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہے. سانس لینے کے لیے صاف و شفاف ہوائیں میسر ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر ہے، اور کھانے پینے کے انواع و اقسام کو اللہ نے آپ کے لیے اگا دیا. اللہ کی کن کن نعمتوں کو انسان جھٹلائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے 20 پارے کے پہلے صفحے میں ابتدائی آیات سے کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ذرا پوچھئے ان سے کہ کون ہے جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کرتا ہے جس کے نتیجے میں مختلف طرح کے پودے اگتے ہیں، نباتات اور کھانے پینے کے انواع اقسام کی چیزیں اگتی ہیں. اِلٰہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ لوگوں کی اکثریت حق کی راہوں سے انحراف کرتی ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا، اس کے بیچوں بیچ نہریں جاری کر دی اور اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ اکثریت لوگوں کی ناواقف ہے. کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کہہ دیجئے کہ کون ہے جو پریشان حال شخص کی پریشانی میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. کہ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے زمین خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی شرکیات سے بلند ہے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے، کتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہے بحیثیت انسان. اللہ احساس دلاتے ہوئے کہتا ہے 30 پارے کی سورہ انفطار کے اندر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یا انسان، کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، ایک بہترین سانچے میں ڈالا اور تیرے ساتھ انصاف کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس سانچے میں چاہا تجھے ڈھال دیا. دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان رہتے ہیں اور سب کو اللہ نے ایک مختلف شکل سے نوازا، اور ہر اعضا کو، انسان کی جتنے آرگنز اور اعضا بنائے ہیں سب کو اپنی جگہ مناسب جگہ پہ رکھ دیا. ذرا غور کیجیے، یہ آنکھوں کی یہ ترتیب اگر آرڈر میں نہ ہو، پیچھے کی طرف ہو، تو انسان کتنا خوفناک دکھے گا.
یہ زبان، یہ دانت اگر اس کے اوپر ہونٹوں کا غلاف نہ ہو تو انسان کتنا ڈراؤنا دکھے گا۔ اللہ کہتا ہے سورۃ البلد میں 30ویں پارے کی سورہ ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو ہونٹ نہ بنائے، دو آنکھیں نہ بنائی؟ کیا انسان کے لیے دو ہونٹ نہ بنائے اور ایک زبان نہیں اسے عطا کیا جس کے ذریعے وہ گفتگو کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے اور اس کے مقصد کو جانیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس کائنات کی ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ انسان سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر موتیاں، قیمتی موتیاں نکالتا ہے اور جنگلوں کی خوفناک درندوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ کوئی اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو انسانی دسترس سے باہر نظر آتی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے کیوں کی؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ایک متعین وقت اس دنیا میں گزار دیا اور اس کے بعد ہمیں اپنے اعمال کے اوپر جواب دہ نہیں ہونا ہے؟ ہماری خلقت یا ہمارے لیے جو انعامات اللہ نے کیے ہیں، جن انعامات کا سرسری طور پہ ہم نے ذکر کیا ہے، یہ صرف یوں ہی کیے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، یہ پہلا مقصد ہے اس دنیا میں انسانوں کو بسانے کا، کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کو اس کی عبادت میں تنہا سمجھا جائے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لیعبدون کی تفسیر لیوحدون سے کی ہے۔ کچھ اور مقاصد ہیں، زمین کے اندر اصلاح کا کام ہو، فساد اور بگاڑ نہ ہو، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسانوں کے یہاں بسانے میں۔ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے، یہ ایک مقصد ہے شریعت کے مقاصد میں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اگر اس سے پوچھئے ذرا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا، فیوچر پلان کیا ہے، تو وہ ہر اس پلان کی تفصیل آپ کو بتا دے گا جس کا تعلق اس کی دنیا سے ہے۔ بچہ بھی اس کے ہاں چھوٹا ہے، اس بچے کو کیا بننا ہے کل ہو کر، وہ ساری چیزوں کی پلاننگ کر رہا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کس طرح سے اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور اپنے مقصد حقیقی سے وہ غافل ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بیکار ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بس ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا اور گزر جانا ہے۔ اللہ نے بارہا قرآن کریم میں ٹوکا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں لا یؤمر ولا ینہا، کیا اسے اللہ کی بندگی کا حکم نہیں دیا جائے گا، بری چیزوں سے روکا نہیں جائے گا؟ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ انہیں آزمائے گا نہیں اس دنیا کے ذریعے، ضرور آزمائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ انسان پوری زندگی، پوری جوانی، پوری قوت اور طاقت اپنی دنیا کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے، وہ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے
اپنی صحت کو داؤ پر لگانے سے باز نہیں آتا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی راحت اور آرام کو ترک کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ وہ دن کو رات سے ملا دیتا ہے اور رات کو دن سے ملا دیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، گویا آخرت اس کی نظروں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بیوی اور یہ بچے، کیا یہ اس کے لیے نفع بخش ہوں گے؟ کیا یہ ان کے لیے اس شخص کے لیے کام آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عبس وتولیٰ میں کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ یاد کیجیے اس دن کو جب قیامت کی چیخ آئے گی، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا جس بھائی کے لیے جان قربان کر دینے کو تیار رہتا ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا جن والدین کے لیے وہ دنیا کی ہر نعمت کو حاضر کرنے پر تیار رہتا ہے، جن کی خوشیوں کے لیے وہ اپنی خوشیاں بھول جاتا ہے، اپنے والدین کو دیکھے گا تو سائڈ سے نکل جائے گا، کہیں امی اور یا کہیں ابا کچھ ہماری نیکیاں نہ مانگ لیں ہم سے۔ اس سے بڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ کہتا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک لگا دیتا ہے، اپنی راحت اور آرام کو ترک کر دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بسا اوقات بھول جاتا ہے، اس بیوی کو دیکھتے ہی بھاگے گا، کہیں بیوی مانگ نہ لے کی ہماری، اور اپنے ان بچوں سے بھاگے گا جن کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے پر ہر لمحہ تیار رہتا ہے۔ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ماں باپ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ انسان کے لیے سرمایہ حیات ہوا کرتے ہیں دنیا میں، اور یہ وہ لوگ جن سے آپ بھاگیے گا یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے اس وقت جب آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے یہ لوگ اور آپ کو مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا۔ آپ کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد ہو سکتا ہے غم تو ہو، وقتی غم ہوگا، لوٹ آئیں گے سب، اور جو مال آپ نے چھوڑا ہے اس مال کو بانٹ لیا جائے گا، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کے جوتے کی کھڑاون کی آواز کو سن رہے ہوں گے جب وہ لوٹ رہے ہوں گے آپ کو دفنا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اقبر المیت او اذا قبر المیت، جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، فإنه يسمع قرع نعالهم، تو میت مردہ شخص اپنے رشتہ دار اور جن لوگوں نے اس کے دفن میں شرکت کی ہے ان کے پاؤں کی ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا رہتا ہے۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور فرشتے کیسے؟ جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، اور جو عربی زبان کے ماہر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ منکر یا نکیر عربی زبان میں اجنبیت کے لیے، خوفناکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ زاریات کے اندر حضرت ابراہیم کا ایک قصہ اللہ نے نقل کیا ہے، اللہ کہتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمُونَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، قوم منکرون، اجنبی لوگ ہو تم لوگ۔ تو کہا دو فرشتے آئیں گے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جائے گا، ان کی کچھ صفات آئی ہیں بعض احادیث کے اندر جن کو بعض علماء نے حسن قرار دیا ہے، چنانچہ طبرانی کے اندر یہ صفت آئی ہے کہ وہ انتہائی سیاہ فرشتے ہوں گے، کالے کلوٹے، ازرقان، جن کی آنکھیں انتہائی خوفناک ہوں گی۔ اور ترمذی میں اضافہ ہے اور بیہقی نے اضافہ کیا ہے اس روایت کو کہ آئیں گے تو ان کی آواز کا کل برق الخاطف، گرجتے ہوئے بادل کی طرح چیختے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آنکھیں تانبے کی طرح چمک رہی ہوں گی، مارے دہشت کے انسان دیکھ کے ڈر جائے گا۔ آئیں گے، اسے بیٹھائیں گے، فیقعدانہ، اور 3 سوال اس سے پوچھیں گے، اور وہ 3 سوال آپ کی زندگی کا جواب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کون کتنی تیاری کرتا ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں بخوبی واقف ہے۔ اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
वलो अलका महावीरा, इंसान अपने आप के बारे में खूब जानता है, अगरचे वो उज्र पेश करता फिरे, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, ये मशगूलियत है, ये मसरूफियत है, नमाज को नहीं आते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, 10 तरह की मादरतें वो पेश करेगा। लेकिन अल्लाह कहता है इंसान जानता है, अपने आप के बारे में बखूबी वाकिफ है वो। चुनांचे वो दोनों उसको बैठाएंगे और पहला सवाल किया जाएगा, कहा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने अपने रब की नेमतों को पहचाना होगा, जिन नेमतों का सरसरी बयान आपके सामने आया, इन नेमतों की शुक्रगुजारी की होगी, तो आसानी से कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हर रोज बंदा गवाही देता है कि मेरा रब अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कहते हैं सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। जब रब कहते हैं तो जानना चाहिए कि रब किसे कहा जाता है। रब का इतलाक 4 मानों पे होता है। रब कहा जाता है जो पैदा करने वाला है, अल खालिक, जो मालिक है, जो राज़िक है, और जो मुदब्बिर है, अपने बंदे के हर काम की तदबीर करता है। रब का यह मतलब होता है कि पैदा करने वाला एक है, हर चीज का मालिक एक है, रोजी देने वाला एक है, और बंदे के कामों की तदबीर और उसके कामों को अच्छे से चलाने वाला एक है। तो यहां पे फिर एक सवाल उठता है कि जब रब एक है तो औलाद के लिए रब के दरबार को छोड़कर किसी और के दरबार पर ना जाया जाए। औलाद की तलब हो तो अल्लाह के सामने तलब रखी जाए, क्योंकि अल्लाह ही औलाद देने वाला है। अल्लाह कहता है 25वें पारे की आयत है, लिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। कि अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है। जिसको चाहता है बेटियों से नवाजता है, जिसको चाहता है बेटों से नवाजता है, और जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। यकीनन वो जानने वाला है कि किसको कितना नवाजना है, कदीर है, हर चीज के ऊपर कादिर है। तो औलाद की तलब हो तो किसी मजार के चक्कर ना लगाया जाए, किसी अल्लाह के वली की कब्र की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि औलाद देने वाला अल्लाह है। जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 120 साल के हो चुके थे, बूढ़े आदमी, नबी थे। खौफ था कि अब चल चलाओ का वक्त आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुजर जाऊं, मेरा कोई वारिस ना हो। अल्लाह से दुआ करते हैं। क्या खूबसूरत मंजर कशी की है कुरान करीम ने। सूरे मरियम की इब्तिदाई आयात को पढ़ जाइए। अल्लाह कहता है काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, अपने रब की रहमत से उसके बंदे ज़करिया का जिक्र कीजिए। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। क्या पुकारा? रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया, कि रब मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन बात तो ये है रब कि तुझे पुकार कर मैं कभी नामुराद नहीं रहा। वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्राअती आक़िरन फहब ली मिन लदुनका वलिया, मुझे खौफ है कि मेरे जानशी जो मेरे रिश्तेदार होंगे वो इस दावत को ज़ाय कर दें। मेरी बीवी बांझ है तो अपनी जानिब से एक वली अता फरमा। और कैसा हो अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखी कि अल्लाह के ऊपर एतमाद कैसा था। एक बूढ़े शख्स को, एक बूढ़ी औरत को अल्लाह औलाद देता है उस वक्त जब वो मायूस हो चुके हैं। तो जिनको औलाद चाहिए वो इधर उधर के दरबारों में चक्कर लगाने के बजाय अल्लाह के दरबार में झुके, अल्लाह से सवाल करें। और यकीनन अल्लाह जो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इसहाक़ दे सकता है, जिनकी अहलिया ने ताज्जुब किया था, सूरह हूद में बयान मौजूद है। जब फरिश्तों ने बशारत दी थी हज़रत सारा को कि ऐ सारा, अल्लाह तुझे बशारत देता है एक बेटे की, तो कहने लगी अजूज़ुन अक़ीम, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ।
बाज औरत हूं, मुझे कहां से औलाद मिल सकती है। कालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। क्या अल्लाह की रहमत से ताज्जुब करती हो सारा? अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें तुम पर नाजिल हुए अहले बैत, यकीनन वो काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है, मुदब्बिर है, आपके कामों की तदबीर अल्लाह करता है। जब रब कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, तो इसको जान लीजिए कि जब किसी परेशानी में पड़ते हैं तो कोई और मुश्किल कुशा नहीं है, परेशानियों को कोई और दूर करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाह कहता है वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरा अन्नास कानू लहुम अदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। कि उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे लोगों को पुकारता है परेशानी के वक्तों में, जो उनकी पुकार को ता क़यामत नहीं सुन सकते हैं, वो उनकी पुकार से गाफिल हैं। और जब क़यामत के दिन ये लोग इकट्ठे होंगे तो जिनको ये पुकार रहे थे ये उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत का इनकार करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह कहता है कि ये उनसे बरात का इज़हार करेंगे। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा जाता है, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, पूरी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और लोग उन्हें अल्लाह के बराबर करें ये इस बात को पसंद नहीं करते। अल्लाह ने कहा इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल लज़ीना इत्तबउ व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। याद कीजिए उस वक्त को कि जिनको ये पुकारते हैं वो लोग इनसे बरात का इजहार करेंगे और कहेंगे हम नहीं जानते तुम कौन हो, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो ये लोग कहेंगे काश कि इनको अल्लाह को छोड़कर हम इन्हें ना पुकारे होते। तो रब कहते हैं तो इस मफहूम को याद रखिए कि पैदा करने वाला एक है, रोजी देने वाला एक है, सारी कायनात का मालिक एक है, सारे कामों की तदबीर वो करता है। और जब कहते हैं अल्लाह तो अल्लाह का मतलब भी जान लीजिए कि अल्लाह का मतलब है वो ज़ात गिरामी जिसकी मोहब्बत और ताज़ीम में इंसान झुक जाए, क्योंकि इबादत इलाह का मतलब होता है माबूद अल मुस्तहिक़ लिल इबादह। और अल्लामा शेख इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा है कि इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहु अल्लाह व यर्दाह, कि इबादत कहते ही हैं ऐसे उन अमाल को और उन अक़वाल को जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिससे अल्लाह राजी होता है। दूसरा सवाल होगा, पूछा जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि तुम क्या कहते हो उस शख्स के बारे में जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे। बंदा अगर मोमिन होगा तो वो कहेगा कि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वाज़े आयात लेकर हमारे पास आए और हमने उनकी तस्दीक की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचाना जाए, उनकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए, उन्होंने जो रास्ता हमारे लिए वज़ा किया है उस रास्ते से इन्हिराफ ना किया जाए, उनकी सुन्नत को हिर्ज़े जा बनाया जाए, उनकी सुन्नत की मारिफत हासिल की जाए। और जब उनका कलाम उनकी बात हम पर आए तो इंसान अपने सर को झुका दे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बात के सामने अगर कोई शख्स इनकार करता है अल्लाह के नबी की बात को तो अल्लाह ने कहा है कि वो शख्स मोमिन नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, आपके रब की कसम कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि अपने इख्तिलाफात में आपके फैसले को चू चरा किए बगैर तस्लीम ना कर ले। तो जहां इबादत में अल्लाह के लिए इखलास की जरूरत है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए, वहीं इताअत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी इताअत के साथ अल्लाह के नबी की इताअत को मिलाया है। अल्लाह कहता है मन युति'ir रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, कि नबी जो रसूल की इताअत करता है गोया उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की फरमाबरदारी की, और जो नबी की इताअत से रूगर्दानी करता है फिर जाता है तो ऐ नबी हमने उनके ऊपर आपको दारोगा बनाकर नहीं भेजा, हम उनसे हिसाब लेने वाले। तीसरा सवाल होगा कि तुम्हारा दीन क्या है। अगर बंदा मोमिन होगा तो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। कहा जाएगा तुमने जाना कैसे? वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब
کی تعلیم حاصل کی, اس کو پڑھا, اللہ کے نبی کی سنتوں کی معرفت حاصل کی, وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تمہارا یہی جواب ہوگا. تو وہ بندہ, اس کو بشارت دیا جائے گا جنت کی, اور اس کے لیے 70 گز لمبی کشادگی, اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ سو جاؤ, بے فکر ہو کر سو جاؤ. نم کا نومت العروس الذی لا یقظہ الا اہلہ الا احب اہلہ, کہ اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے اس کے سب سے گھر والوں میں سب سے محبوب شخص جگاتا ہے. وہ کہے گا, اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرے گا, تو کہا جائے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو خبر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے یہ نعمتیں دیکھی ہیں. کہا جائے گا کہ نہیں, اب معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب قیامت کے دن کی بات ہوگی. اس کے بعد جو شخص منافق ہوگا, جس نے زندگی میں اللہ کے لیے سجدے نہ کیے ہوں گے, اللہ کی عبادت نہ کی ہوگی, اللہ کے لیے کوئی اطاعت کے کام نہ کیے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری سے انحراف کیا ہوگا, اپنی پوری زندگی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی ہوگی, اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ منافق. پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا لا ادری, ہاں کر کے کہے گا کہ میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون قولا فقلت به, میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی وہ کہنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا. اس کے بعد اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہے گا میں نہیں جانتا. فرشتے, کہا جائے گا کہ اس کی قبر کو, اس کو دبوچ لو, قبر کی اس کو اپنے دبوچ میں لے لے گی, اور اس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں توڑ دی جائے گی, جہنم کے دروازے یا کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی, اور وہ مسلسل عذاب علیم کا شکار ہوگا, یہاں تک کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے وہ پیش ہوگا. میرے بھائیو, وقت کم ہے, بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں, اور آپ کے سامنے خطبہ کی ایک بڑی ٹیم ہے. یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر کھائیں پیئیں اور پھر یوں ہی چلے جائیں, بلکہ اس دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں, ان تمام نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے بچے آتے ہیں, ماں کے شکم سے نکلتے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے, اور الحمدللہ آپ اور ہم کو اللہ نے صحت دی, طاقت دی, جوانی کی عمر تک پہنچے, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے, تو ان نعمتوں کی قدر کیجئے, اور یہ دین اللہ کی امانت ہے, اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے, اور اس دن کے لیے تیاری کیجئے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے, کیا تیاری کر رکھی ہے. اگر کوئی عورت ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کی زندگی صرف اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت میں نہیں گزر رہی ہے, بلکہ وہ اپنے لیے سوچے, کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے, دین اسلام پر قائم رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.